اگر احمد کہو گے تو ان کا فتویٰ تب بھی لگے گا، اگر غلام احمد کہو گے تو یہ لعنت اللہ علی الکاذبین والا فتویٰ تب بھی لگے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت آنے والے فتنوں کی خطرناکی کے متعلق اپنی امت کو متنبہ فرمایا ہے، اور سلامتی ایمان و عقیدے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تدابیر ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت فتنے پے در پہ آئیں گے، جیسے کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے سے تسبیح کے دانے پہ در پہ گرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کی تدابیر بھی ارشاد فرمائی ہیں، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ مدعیان نبوت کا ہے اور منکرین ختم نبوت کا ہے۔ یہ جو جھوٹے مدعیان نبوت اور منکرین ختم نبوت ہوتے ہیں، یہ فتنہ اتنا سخت اور خطرناک فتنہ ہے کیونکہ یہ اسلام کا روپ دھار کر مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے اور راہ حق سے ہٹا دیتا ہے۔ نبوی تعلیمات کے مطابق صرف اس فتنے سے تبھی بچا جا سکتا ہے جب ایمان مضبوط ہوگا اور اس فتنے کے متعلق مکمل طور پر معلومات ہوگی۔ تو انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ قادیانیت کا فتنہ اتنا سخت فتنہ ہے چونکہ یہ جس طرح سے تعویلات کرتے ہیں، عام فہم انسان ان کے شکنجے میں آسانی سے پھنس جاتا ہے۔ آج میں ان کے متعلق مرزا قادیانی کی کتابوں کے متعلق آپ کو صرف اس کے نام کے اوپر، جو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں اپنے نام لکھے ہیں، اس کے اوپر تضاد بیانیاں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ حق جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی بات پہ ڈٹ جاتا ہے، اس کی بات میں تعویلات بھی نہیں کی جا سکتی، اور وہ ہر جگہ پر ایک ہی بات کرتا، اپنی بات کو چینج نہیں کرتا۔ اور جو باطل ہوتا ہے اس کے اندر تضاد بیانیاں ہوتی ہیں، کبھی بات مختلف کر دیتا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، یوں جھونکے کھاتا رہتا ہے۔ جیسے کہ مرزا قادیانی کا نام، مرزا کی پوری زندگی تضادات کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح اس کی تاریخ پیدائش کے اندر بھی تضادات ہیں اور اس کے نام کے اندر بھی تضادات ہیں۔ آج میں صرف اس کے نام کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ مرزا قادیانی اپنے نام کے بارے میں کہتا ہے کہ اب میرے سوانے اس طرح ہیں کہ میرا نام غلام احمد اور میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ اور میرے دادا کا نام عطا محمد اور پردادا کا نام گل محمد ہے۔ یہ کتاب البریہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 162، انشاءاللہ میں سائٹ پر لگا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب یہاں پر اس نے لکھا ہے کہ میرا نام غلام احمد ہے۔ دوسری جگہ پر لکھتا ہے کہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت بجز اس عادت کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں ہے۔ یہاں پر اس نے اپنا نام غلام احمد قادیانی بتایا ہے، پہلے قادیانی نہیں لگایا تھا، یہاں پر قادیانی کا اس نے اضافہ کیا ہے۔ اور دوسری پھر آگے تھوڑا سا مزید آگے جو اس نے لکھا ہے نا، یہ بات اس نے کی ہے، کہتا ہے کہ مجھے کشفی طور پر یہ بتلا دیا گیا ہے کہ میرا نام غلام احمد قادیانی ہے۔ اب سے پہلے اس کے والد نے جو نام رکھا تھا غلام احمد تھا، اب جو اسے کشفی طور پر بتایا گیا ہے وہ غلام احمد قادیانی ہے۔ پھر آگے اس کی کتاب ہے ایک روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 53 کے اوپر، جہاں پر لکھتا ہے وسمانی ربی احمد فاحمدونی، میرے رب نے میرا نام احمد رکھا ہے پس میری تعریف کرو۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اگر مرزائی قادیانی حضرات مرزا کے پہلے نام کی تصدیق کرتی ہیں غلام احمد کی،
تو پھر دوسرے نام سے مرزا کا اپنا نام جو دوسرا ہے غلام محمد قادیانی، اس سے اس کی سچائی پر جو استدلال ہے وہ باطل ٹھہرتا ہے۔ اور جو آگے جو اس کے رب نے اس کا نام رکھا ہے، جس کے متعلق اس نے کہا ہے کہ سمانی ربی فاحمدہ، تو اس پر بھی اس کی سچائی کا استدلال باطل ٹھہرتا ہے۔ اگر اس کے جو رب نے نام رکھا ہے اس پر اس کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر پہلے اور دوسرے جو کشفی نام ہے یا اس کا والد کا نام ہے، یہ اس کی سچائی پر استدلال ان کا غلط ٹھہرتا ہے۔ اس طرح اس کے نام کے اندر بھی تضادات ہیں۔ دوسری جگہ پر مرزا بشیر جو ان کا بیٹا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا ہے ایم اے، اس نے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے جیسے ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام مرزا غلام احمد تھا۔ آگے مزید اس نے پھر اس کے اوپر دلائل دی ہیں۔ دلائل دینے کے بعد آخر کے اندر یہ لکھتا ہے، اگر باوجود اس عظیم الشان شہادت کے کسی معاند کے نزدیک حضرت مسیح موعود کا نام غلام احمد نہیں تھا بلکہ سندھی یا کچھ اور کا مطلب غلام احمد قادیانی یا احمد، ٹھیک ہے نا، مرزا غلام احمد اس نے لکھا ہے یا غلام احمد قادیانی احمد یا غلام احمد، اس نے کہا ہے کہ مرزا غلام احمد تھا، یہاں پر اس نے مرزا کا اضافہ کیا ہے پہلے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ غلام احمد قادیانی احمد یا غلام احمد تھا، تو ان کا ہمارے ہاں اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے، مرزا نے کیا کہا تھا، میرا نام غلام احمد، دوسرا نام کشفی طور پر جو غلام محمد قادیانی، اور تیسرا نام اس نے کیا کہا تھا کہ احمد ہے۔ اب وہ غلام احمد کو بھی جھٹلا رہا ہے، غلام محمد قادیانی کو بھی جھٹلا رہا ہے، اور احمد کو بھی جھٹلا رہا ہے۔ سیدھا وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد اس کا نام تھا، اگر کوئی اس کے علاوہ اور کہتا ہے تو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب سوچنے کی بات ہے، اس کی اگر یہ والا فتویٰ جو اس نے لعنت اللہ علی الکاذبین والا دیا ہوا ہے، کیا یہ مرزا پر نہیں ٹھہرتا؟ کیونکہ مرزا نے خود کہا ہے کہ میرا نام غلام احمد ہے، دوسری جگہ پر اس نے کہا ہے کہ میرا نام غلام احمد قادیانی ہے، اور تیسری جگہ پر اس نے کہا ہے کہ میرا نام احمد ہے۔ اگر احمد کہو گے تو ان کا فتویٰ تب بھی لگے گا، اگر غلام احمد کہو گے تو یہ لعنت اللہ علی الکاذبین والا فتویٰ تب بھی لگے گا، اگر آپ اسے غلام احمد قادیانی کہو گے تو تب بھی لگ جائے گا۔ یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ یہ تھا اس کے نام کے اندر صرف تضاد، یہ جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آخری دم تک حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔